الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیمی قرآنک ٹی وی میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ معزز ناظرین، آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آج کا ہمارا نیا سبق ہے مد کا بیان، یعنی مد کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آج ہم 3 قسموں کے بارے میں جانیں گے: مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ ان تینوں کے بارے میں جانیں گے کہ ان کو کس طریقے سے پہچانیں گے کہ مد متصل کی کیا پہچان ہوگی اور مد منفصل کو کس طریقے سے پہچانیں گے اور مد لازم کو کس طریقے سے پہچانیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے دوسرے حضرات بھی فائدہ حاصل کریں۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز مد متصل۔ مد متصل کے بارے میں ہم بتاتے چلیں کہ مد متصل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہو وہ اسی کلمے کے اندر ہو، یعنی پورا ایک لفظ جو ہو، جیسے جاء، تو جاء میں جو حمزہ ہے وہ پورا ایک لفظ ہے۔ اور مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہو۔ اور مد لازم کی پہچان یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر سکون یا شدہ ہو، یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر سکون، جس حرف کے اوپر مد ہے اس کے بعد والے حرف کے اوپر سکون ہو یا شدہ ہو، اس میں مد لازم ہوگا۔ تو آج اسی پیج کی ہم مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس پیج کی مشق کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، یہ مد متصل کی مثال دی ہوئی ہے اور یہ مد منفصل کی مثال اور یہ مد لازم کی۔ تو ہم نے اس میں بتا دیا ہے آپ کو کہ مد متصل یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے جیم الف مدہ فتحہ جا، حمزہ فتحہ ا، جا، یہ حمزہ یعنی یہ ایک پورا لفظ ہے، یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہ مد متصل ہے۔ سین یا مدہ کسرہ سی، حمزہ تا فتحہ ات، سی ات۔ اب دیکھیے حروف مدہ کے بعد جو ہے حمزہ اسی کلمے میں، یعنی یہ ایک پورا لفظ ہے۔ سین واو مدہ ضمہ سو، حمزہ ضمہ او، سو او۔ اب مد منفصل کی مثال، مد منفصل یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ فا یا مدہ کسرہ فی، حمزہ میم فتحہ ام، فی ام، را کسرہ ری، فی امری، نون الف فتحہ نا، فی امرینا۔ دیکھیے یہ مدہ ہے، یعنی حروف جس حرف کے اوپر مد ہے اس کے بعد والا حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی فی یہ الگ ایک لفظ ہے اور امرینا الگ ہے، تو حمزہ جو ہے امرینا میں ہے، تو یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ لام الف مدہ فتحہ لا، حمزہ قاف ضمہ اق، لا اق، سین کسرہ سی، لا اق سی، میم ضمہ مو، لا اقسم، قاف الف مدہ فتحہ قا، لام واو مدہ ضمہ لو، قالو، حمزہ نون کسرہ ان، قالو ان، نون الف فتحہ نا، قالو اننا۔ اب دیکھیے جس حرف کے اوپر مد ہے اس کے بعد والا حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، قالو یہ الگ لفظ ہے، انا الگ لفظ ہے۔ اب اس کے بعد مد لازم،
مد لازم یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر سکون یا شدہ ہو۔ اب اس کو ہجے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ لام مدہ فتحہ آل، حمزہ لام مدہ فتحہ آل، حمزہ مدہ فتحہ آل نون فتحہ ن آل آن۔ اب دیکھیے جس حرف کے اوپر مد ہے، مد کے بعد والا، مد کے فوراً بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر سکون ہے، یہ مد لازم کی پہچان ہے۔ ہا الف جیم مدہ فتحہ حاج، جیم واو ضمہ جو، حاجو، کاف فتحہ کا، حاجو کا، واو صاد فتحہ وص، صاد مدہ فتحہ صاف، والصاف، فا مدہ فتحہ فا، والصافا، تا کسراتی، والصافاتی۔ یہ ہم نے تینوں کی مثال جو ہے ہجے پڑھ لیا ہے۔ اب اس کو بغیر ہجے میں بولیں گے، جاء، سیئت، سوء، فی امرنا، لا اقسم، قالوا انا الآن حاجوک، والصافات۔ اسی طریقے سے ہم نے ہجے اور بغیر ہجے پڑھ لیا ہے۔ یہ آپ کو تین یعنی کچھ ورڈز کے مثال دی ہوئی ہیں۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ اسی طریقے سے مد متصل، مد منفصل، مد لازم میں فرق کریں گے۔ تو ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔